دوستوں، آج جمادی الثانی کی 5 تاریخ ہے اور 9 چندی جمعرات کا بڑا دن آ گیا ہے۔ جو بندہ بھی اللہ پاک کے یہ جلالی اسم اعظم یا جبارو کو صرف 41 بار ماہ جمادی الثانی کی 9 چندی جمعرات کے دن پڑھتا ہے، اگر وہ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگے تو اللہ پاک اس کو عطا کرتا ہے۔ یقین نہ آئے تو بے شک آزما کر دیکھ لو، خود ہی یقین آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج جمادی الثانی کی 5 تاریخ ہے اور 9 چندی جمعرات کا بڑا دن ہے۔ آج آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ اتنا تیر بہدف ہے کہ اگر آج آپ لوگوں نے صرف 41 بار یا جبارو کو بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیا، اس کے بعد اللہ پاک سے جس چیز کی دعا اور حاجت کرو گے آپ کو وہی ملے گا۔ اللہ والوں، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے سے پورے سال کی کامیابی، پورے سال کا رزق اور پورے سال کی مال و دولت آپ کی جھولی میں آ جاتی ہے۔ اگر پورے سال کی کامیابیوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو، پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، پورے سال کی کامیابیاں اپنی قسمت میں لکھوانا چاہتے ہو، تو پھر آج جمادی الثانی کی 5 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن آپ لوگوں نے یا جبارو کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس کے بعد معجزہ دیکھ کے آپ لوگ خود حیران ہو جاؤ گے، کیونکہ اس عمل کو پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو رب کو راضی کر لیتا ہے۔ اگر آج آپ لوگ اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتے ہو، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، تو پھر اللہ پاک کا یہ جلالی اسم اعظم صرف ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے سے 41 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اور ایک چھوٹا سا صدقہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، بے شک 1 مٹھی چاول یا چینی کا کر دیں یا کالے چنوں کا کر دیں، ایک چھوٹا سا صدقہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اس کے بعد معجزہ دیکھ کے آپ لوگ خود حیران ہو جاؤ گے۔ آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج آپ کی دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ اللہ والوں، یہ دولت کی سب سے خاص اور تیز ترین تسبیح ہے۔ میں نے خود یقین کرے اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب جمادی الثانی کی 5 تاریخ 9 چندی جمعرات کا دن آئے اور میں یہ عمل پڑھ کے، یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ رب العالمین کو راضی کر لوں۔ اللہ والوں، اگر میرا بس چلے، میں بازو سے پکڑ کر آپ کو مصلی پر بٹھاؤں اور بولوں کہ آج یہ عمل، یہ وظیفہ لازمی پڑھ لو۔ یہ وہ عمل ہے جو لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس بندے نے بھی اس وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھ لیا، کامیابیاں اس کا مقدر بن گئی۔ دوستوں، یہ سال میں صرف ایک بار پڑھنا ہوتا ہے اور 1 سال بعد پھر آپ کو یقین کریں یہ موقع ملے گا۔ ابھی اللہ پاک آپ کو یہ موقع دے رہے ہیں، ابھی پڑھ لیں، ابھی وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز فوری فائدہ ہوگا، فوراً آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائیں گی، جو مانگنا چاہتے ہو سب ملے گا۔ بس اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل پڑھنا ہے اور ساتھ میں قرآن پاک کی بہت ہی مبارک صورت ہے، بہت ہی خاص صورت ہے، لاڈلی صورت ہے اور سب سے چھوٹی صورت ہے۔ اللہ والوں، یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن اتنی چھوٹی نہیں کہ آپ لوگوں کی حاجت پوری نہ کروا سکے۔ یہ سورۃ الکوثر ہر بندے کو اول تو زبانی ہی یاد ہوتی ہے۔ اس سورت کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ہر بندے کو یہ سورت زبانی یاد ہوتی ہے۔ اللہ والوں، آج اس سورت کو صرف ایک بار اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، معجزہ دیکھ کے آپ لوگ بھی حیران ہو جاؤ گے اور اس وظیفے کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اللہ رب العالمین دوسروں کے لیے بھی آسانیاں کروا دے۔ اللہ والوں، آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں جمادی الثانی کی 5 تاریخ آ جائے اور پہلی 9 چندی جمعرات کا مبارک اور بڑا دن آ جائے، آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے ہر صورت پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے جو آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگا دے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں کو نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔
آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جب وقت ملے، جب موقع ملے اس عمل کو پڑھ لیں۔ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والو آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ عمل بہت خاص ہے، 9 چندی جمعرات کا ہے۔ پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج جمادی الثانی کی 5 تاریخ اور پہلی 9 چندی جمعرات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو کھول دے۔ میرے مولا جو بندہ بھی اس دعا میں شامل ہے، جو بندہ بھی ملک بھر میں کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے، صدقے دل سے تیری بارگاہ میں دعا گو ہے، میرے مولا ان کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا، اس کی زندگی کی تمام خواہشات کو پوری فرما دے، اس کے رزق کو وسیع و عریض فرما دے، اس کے اوپر سے جادو جنات کے جتنے معاملات ہیں سب کو ختم فرما دے، ان کی تمام دعاؤں کو اور نیک تمناؤں کو، نیک حاجتوں کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما دے۔ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص جو اس دعا میں شامل ہے ان کے والدین کی خوب میرے مولا، خوب ان کو مکہ اور مکرمہ اور مدینہ شریف دیکھنے کی توفیق عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اگر کوئی انتقال کر گیا ہے تو میرے مولا ان کی کامل مغفرت عطا فرما، ان کو کامل مغفرت اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل، اس پر اجر عظیم عطا فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور جو بھی اس دعا میں شامل ہے ان کے رشتہ داروں میں سے، ان کے دوست احباب میں سے جو بھی اس فانی دنیا سے انتقال کر گیا ہے، میرے مولا ان کو بالکل کروٹ جنت عطا فرما، ان کو قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ میرے مولا ہم سب مسلمانوں کی مدد فرما، غیب سے مدد فرما، ہمارے ادھاروں کو ختم فرما دے۔ میرے مولا جو بندہ بھی ادھار جیسی پریشانی میں گرفتار ہے اس کا بندوبست غیب سے فرما دے، غیب سے اسباب ایسے بنا دے کہ وہ آسانی سے اپنے ادھار کو اتار سکے۔ اور میرے مولا خاص طور پر جو رزق کی بے برکتی ہو رہی ہے، ہر گھر میں بے برکتی کا عالم ہے، میرے مولا برکتیں عطا فرما، میرے مولا آسانیاں عطا فرما، رزق کریم عطا فرما، رزق قصیر عطا فرما، وہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ بدکار نہ بنے، ہم لوگ گنہگار نہ بنے، ہم لوگ اناہ پرست نہ بنے، میرے مولا ہم لوگ شیطان کے راستے پہ نہ چلے۔ ایسا کریم اور صالح رزق عطا فرما کہ میں بھی، ہماری اولادیں بھی، سب کی اولادیں صراط مستقیم پر چلیں، 5 وقت کی نمازی بنے، ہمیں تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، بالخصوص ہمارے ملک کی حفاظت فرما، بالخصوص جتنے بھی مسلمان جہاں سے بھی ان کا تعلق ہے ان سب کی مدد فرما، بالخصوص غزہ اور فلسطین اور برما کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے مسلمانوں پہ خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، کفار کا منہ کالا فرما دے۔ فلسطینوں کو میرے مولا جس آزمائش میں وہ گرفتار ہیں ان کو اس آزمائش سے نکال لے، آمین 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 ثم آمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کے کسی خاص بندے کی آمین اگر ہو جائے تو اللہ والوں سب کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اللہ پاک سب کی دعاؤں کو آسمانوں پہ اٹھا لیتا ہے۔ تو اس لیے دعاؤں میں لازمی شرکت کریں، آمین ضرور بولیں اور کومنٹ سیکشن میں بھی اپنا نام ضرور لکھیں۔
اللہ والوں، آج جمادی الثانی کی 5 تاریخ ہے اور 9 چندی جمعرات کا یہ بڑا دن ہے۔ تو اللہ والوں جلدی سے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ وظیفہ بہت ہی زیادہ خاص ہے، اللہ پاک کا یہ نام بہت ہی زیادہ مبارک ہے۔ تو آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ذرا اس کو آپ لوگ ملاحظہ کر لیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے رب کی بارگاہ میں، کیونکہ جب اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم لوگ استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ کہہ کر رب کی بارگاہ میں رب کو پکارتے ہیں، تو اللہ والوں پھر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، پھر اللہ پاک بھی ہم پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرماتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کوشش کریں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، آپ لوگ بھی 70 بار استغفار کر لیں۔ کوشش آپ کی یہی ہونا چاہیے۔ یا پھر ایک اور طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ یوں محسوس کریں کہ آپ لوگوں کا دنیا جہان سے تعلق ہو گیا ختم، اور آپ لوگ روضہ رسول پر بیٹھ کے رب سے استغفار کر رہے ہیں، اور روتے ہوئے کریے گا، انشاءاللہ آپ کے دل میں خود بخود رب ڈال دے گا کہ میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ پھر وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیجئے گا، 100% کامیابی ہوگی، کیونکہ سال میں ایک بار ہی پڑھنا ہے۔ جمادی الثانی کی 5 تاریخ کو پڑھنا ہے، 9 چندی جمعرات کو پڑھنا ہے، یہ سال میں ایک بار آتی ہے، اس لیے اللہ والوں اس موقع کو ہاتھ سے ضائع مت کیجیے گا۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ الہی میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، پہلے آپ نے استغفار کرا، اب درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے، درود خضری پڑھیں گے تو بھی صحیح ہے، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو آپ کا دل کرے وہ درود پاک پڑھ لیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی پڑھیے گا، کیونکہ یہ درود وہ درود ہے جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، کسی کا کاروبار پہلے بہت اچھا چل رہا تھا لیکن اب کاروبار میں بڑا نقصان ہو رہا ہے، صحیح نہیں چل رہا، یا پھر نظر بد کے معاملات ہیں، یا کوئی بیمار ہے، جو مسئلہ ہے، جو مسائل ہیں، اگر میری بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ہر چیز کے لیے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، ہر جائز حاجت کے لیے اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور آپ لوگ فوراً اس وظیفے کو پڑھ لیں، کیونکہ جمادی الثانی کی 5 تاریخ 9 چندی جمعرات کہیں ایسا نہ ہو آپ لوگوں سے ضائع ہو جائے۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے ہمارا تعلق ختم، ہم روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان 2 ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں،
آسمان سے رحمتیں برکتیں چھماچھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والو، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والو، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والو، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والو، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں،
اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گرہ کھولتی ہے، یہ سورت مشکل کشا ہے۔ اس سورت کو جب کوئی بندہ پانی کے گلاس پر پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں، ان سب کو چیخیں مارتی ہوئی وہ بیماریاں اللہ والوں بھاگ جاتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ والوں یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر 11 بار پڑھ لیں اس کے بعد آج کا آخری عمل کون سا ہے، آج کا آخری وظیفہ کون سا ہے، یہ اللہ پاک کے دو بہت ہی جلالی اسم اعظم ہیں، یہ اللہ پاک کے دو بہت ہی خاص نام ہیں۔ ایک نام یا قہار ہے تو دوسرا نام یا جبار ہے۔ آپ لوگوں نے یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا قہارو اے قہر ڈھانے والے، یا جبارو اے زبردست غلبہ پانے والے۔ اللہ والوں یہ دونوں ہی نام، یہ دونوں ہی صفت اتنی بہترین ہیں جو اللہ پاک کی بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ تو اللہ والوں یا قہارو پڑھنے سے آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی، اور یا جبارو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، ایسا غلبہ کہ جب آپ لوگ کسی چیز پر ہاتھ رکھیں گے تو میرا اللہ پاک آپ کے حق میں وہ چیز کر دے گا۔ تو اللہ والوں کوشش کریں آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ بالخصوص پڑھیں، بلکہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ میرا اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کی صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح کی صورت میں آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا قہارو یا جبارو یہ ہماری جینے کا مقصد ہے، اور اللہ پاک کی پاکی کو بھی بیان کرتا ہے، اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ آپ لوگ جتنی زیادہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کریں گے آپ لوگوں کے لیے اتنا بہتر ہے، کیونکہ اللہ پاک اس بندے کو راضی ہو جاتا ہے، اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے جو بندہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ تو اللہ والوں آپ نے یا قہارو یا جبارو پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ ایک بار پھر سے عمل کو ذرا ملاحظہ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے بہت ہی خاص عمل، بہت ہی خاص وظیفہ سورہ کوثر کو پڑھا، چوتھے نمبر پہ یا قہارو یا جبارو کو پڑھا۔ کوشش کریں کہ اپنے ساتھ کوئی پانی کا گلاس رکھیں، کوئی پانی کا گلاس یا جگ وغیرہ یا سرائی ٹائپ جو آپ کو بہتر لگے اس کو رکھ لیں، اس پہ دم کریں، پھونک مارے اور اس کو بسم اللہ پڑھ کے پی جائیں۔ اس کے بعد پھر دعا کرنا شروع کریں، پھر دعا مانگیں۔ اللہ والوں دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے طریقے میں نے پہلے بھی کئی بار سکھائے ہیں، تو کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین کی یاد میں روتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ پر اپنا ضرور رحم فرمائے گا، ضرور کرم فرمائے گا۔
اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدا کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔